اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی دوست خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم نے جمال القرآن کا چھٹے لمحہ میں علم تجوید کی تیسری جز اور یعنی صفات عارضہ اور چند تمہیدی باتوں کا بیان پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ سبق کو مکمل اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلے چند تمہیدی باتیں کون سی ہیں؟ چند تمہیدی باتیں چار ہیں۔ نمبر 1، صفات عارضہ کو عارضہ کہنے کی وجہ۔ نمبر 2، صفات عارضہ کے کتنے حرف میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 3، صفات عارضہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ اور نمبر 4، صفات عارضہ کل کتنی ہے۔ سب سے پہلے صفات عارضہ کو عارضہ کیوں کہتے ہیں؟ صفات عارضہ کو عارضہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی، یعنی عارضی ہیں۔ بعض حرفوں میں ادا ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں، اور بعض حرفوں میں نہیں ہوتی، اس لیے ان کو عارضی کہتے ہیں، عارضی چیز۔ اس کے بعد ہے صفات عارضہ کتنے حرف میں پائی جاتی ہے۔ تو صفات عارضہ 8 حرف میں پائی جاتی ہے، جن کا مجموعہ ہے او یرملون، حمزہ، واو، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ او یرملون، یہ 8 حروف ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے صفات عارضہ جس میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے صفات عارضہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صفات عارضہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صفات عارضہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ صفات جن کے لیے قاعدے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ صفات جن کے لیے قاعدے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی حرف کے ساتھ ہی ادا ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے صفات عارضہ کل کتنی ہے۔ تو صفات عارضہ کل 8 ہیں۔ نمبر 1، تفخیم، نمبر 2، ترقیق، نمبر 3، غنہ، نمبر 4، مد، نمبر 5، اخفاء، نمبر 6، ادغام، نمبر 7، اقلاب، اور نمبر 8، تسہیل۔ یہ صفات عارضہ کل 8 ہیں۔ تفخیم و ترقیق، موٹا باریک کرنا، غنہ کرنا، مد کرنا، اخفاء، اقلاب، ادغام کرنا، یہ چیزیں، اور تسہیل، آسانی سے پڑھنا۔ اس کے بعد ہے نون ساکن اور نون تنوین میں کیا فرق ہے۔ تو نون ساکن اور نون تنوین میں 2 فرق ہیں۔ پہلا فرق، نون ساکن کلمہ کے درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے۔ جیسے کہ کوئی مثال لے لیں، من۔ اب من میں میم کے بعد نون ہے، نون ساکن ہے، تو یہ آخر میں آ رہا ہے میم کے بعد۔ یا اس طرح لفظ لے لیں من ہم۔ اب من ہم نے میم کے بعد نون ہے، پھر آگے ہا، یعنی درمیان میں آ گئی ہے۔ شروع میں بھی آ سکتا، آخر میں بھی آ سکتا ہے، اور درمیان میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے نون تنوین۔ نون تنوین کلمے کے آخر میں آتا ہے، درمیان میں نہیں آتا۔ جیسا کہ سواء، عذاب۔ اب سواء میں حمزہ پر 2 پیش کا تنوین ہے، تو یہ آخر میں آئے گا، درمیان میں نہیں آئے گا۔
دوسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن پڑھنے میں آتا ہے اور لکھنے میں بھی آتا ہے، نون ساکن پڑھنے میں بھی آتا ہے اور لکھنے میں بھی آتا ہے، اور نون تنوین پڑھنے میں آتا ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتا۔ تو یہ ہمارا آج کی مختصر سا سبق تھا۔ امید کرتا ہوں دوستوں کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ آیا ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔